بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Myself Abdul Haq, Diniyat teacher ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Diniyat online classes. My dear students, today I will continue our first chapter, Surah Al-Ala, the explanation. In previous lectures, I have been explained some verses of Surah Ala. Today, I will continue the explanation of remaining verses. So please listen everyone carefully. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر إن نفعت الذكرى. فذكر إن نفعت الذكرى. Then give admonition if it benefits. تو تم ذکر کرو. فذکر ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، کیونکہ اللہ کا ذکر فائدہ پہنچاتا ہے. اور آگے کی آیت میں فرمایا اللہ نے سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ. Admonition will be accepted by one who fears. اور اللہ کو وہی لوگ یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں یا جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، ڈر ہے. ایسے لوگ ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ کا ذکر ایسے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اور پھر اس کے مقابلے میں فرمایا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. The most unfortunate will avoid it. اور بڑے unfortunate یعنی بدقسمت ہوتے ہیں، بدبخت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے ذکر سے ایوائڈ کرتے ہیں، بچتے ہیں، دور رہتے ہیں. ایسے لوگ بڑے ہی بد نصیب ہوتے ہیں. اور ان کا کیا انجام ہے وہ بھی اللہ آگے فرما رہا ہے الذی یصلی النار الکبریٰ. الذی یصلی النار الکبریٰ. Who shall enter the great fire. کہ وہ ضرور بھڑکتی ہوئی آگ میں یا بڑی آگ میں ڈالے جائیں گے. ایسے لوگوں کا انجام بتایا گیا کہ جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، اس کا ذکر نہیں کرتے، وہ بڑے ہی بدبخت ہیں، بڑے ہی شقی القلب ہیں. اور ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے کہ وہ بڑی آگ میں یعنی جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں چلیں گے، جہاں کیا انجام ہوگا ان کا ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. Therein he will neither live nor die. جہاں نہ تو ان کو موت آئے گی اور نہ ہی سکون سے جینا نصیب ہوگا. یعنی جہنم کی آگ میں جب وہ داخل کیے جائیں گے تو وہ آگ صرف ان کو تکلیف پہنچائے گی. وہ اس آگ میں جلیں گے. دنیا کی آگ میں کوئی جل جاتا ہے تو جل کر اس کی موت ہو جاتی ہے، لیکن وہ ایسی آگ ہوگی جس میں وہ مرنا بھی چاہیں گے تو موت نہیں آئے گی اور نہ سکون سے جینا نصیب ہوگا. وہ اس آگ کی تکلیف سے بے چین و بے قرار ہوں گے.
اب آگے بتایا گیا وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى, surely he is successful who purifies himself. کہ دنیا میں کون سکسیسفل ہے, کون کامیاب ہوگا, اور آخرت میں کس کے لیے کامیابی ہے. تو یہاں جو ذکر ہے وہ اللہ کی یہاں کامیابی کا ہے کہ اللہ کی نظر میں سکسیسفل وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو پیوریفائی کرتا ہے. Surely he is successful who purifies himself, جو اپنے آپ کو بالکل پاک صاف کر لیتا ہے ہر طرح کی برائی سے, ہر طرح کی گندگیوں سے, ہر طرح کے شرک اور بت پرستی سے, ہر طرح کی برائیوں سے جو دور رہتا ہے, جو پاک ہوتا ہے, اس کے لیے اللہ کی یہاں کامیابی ہے. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, and remember the name of his sustainer. اور جو اپنے رب کا نام یاد کرتا ہے, اس کا ذکر کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے, ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی یہاں کامیابی ہے, اور ایسے لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں, سکسیسفل ہیں, جو اپنے آپ کو دنیا کی ہر طرح کی برائی سے بچا لیں اور اللہ کے نام کا ذکر کریں اور نماز قائم کریں. Then he offered salah. اور کہا گیا کہ تمہارا حال کیا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا, بل تؤثرون الحیات الدنیا, nay, you prefer the life of this world. تمہارا حال کیا ہے کہ تم اس دنیا کی زندگی کو پریفر کرتے ہو, اس دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگتے ہو. یہ دنیا کی زندگی تمہیں اپنی طرف کھینچتی ہے, جبکہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ, آخرت کی جو زندگی ہے, while the hereafter is better and everlasting, جبکہ آخرت کی زندگی وہ زیادہ بیٹر ہے, زیادہ اچھی ہے, اور ایور لاسٹنگ ہے, اور ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والی ہے. دنیا کی زندگی تو چند دن کی ہے, ختم ہو جائے گی, لیکن تم اسی پہ ریچھتے ہو, اسی کے پیچھے بھاگتے ہو اور اسی کے پیچھے دیوانے ہو, جبکہ آخرت کی زندگی تمہارے نظر میں ہونی چاہیے, اس کی فکر ہونی چاہیے, اس کی طرف تمہیں جانا چاہیے, اس کی تیاری کرنی چاہیے, کیونکہ وہ زیادہ بہتر ہے اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے. یہی بات إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى, کہا گیا verily this is in the earlier scripture of Abraham and Musa. یہی بات پہلے کی جو کتابیں اللہ نے بھیجی اس میں بھی بتائی تھیں, چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی کتاب ہو, صحف ابراہیم, یا موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی کتاب ہو, تورات, ہر کتاب میں اللہ تعالیٰ نے یہی میسج دیا, یہی بات بتائی اور یہی پیغام دیا کہ تم آخرت کی زندگی کو پریفر کرو, تم آخرت کی زندگی کی تیاری کرو, کیونکہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ چند دن کی ہے, لیکن تم اسی دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگتے ہو اور دیوانے ہوئے جاتے ہو. تو یہ جان لو کہ تمہارے لیے دنیا کی زندگی چند دن کی ہے, پھر یہ ختم ہو جائے گی. اصل زندگی اور ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے, اس کی تیاری کر لو. تو یہ اللہ کا خاص پیغام تھا جس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے, آخرت کی زندگی کی, آخرت کی کامیابی کی. اللہ ہمیں توفیق دے
کہ ہم اللہ کی عنایتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کر سکیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھینک یو ویری مچ.